استغفر الله الذين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان جاسم على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس رواه البخاری تعلیقا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام بخاری نے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان کے دل پر چمٹا رہتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ہٹ جاتا ہے، اور جب انسان غافل ہوتا ہے تو وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا۔ شیطان کی باقاعدہ پوری ایک جماعت ہے، صرف ابلیس ہی نہیں ہر جگہ پہنچتا، بلکہ اس کے پورے چیلے چانٹے، پوری اس کی کابینہ ہے، اور وہ منتظم ان کا ہے۔ اچھا جی، جو دل کو چمٹتا ہے اس شیطان کو کہتے ہیں قرین۔ وہ شیطان قرین، وہ جماعت جو شیطان کی ہے جو دلوں کو چمٹتی ہے، وہ قرین ہے۔ ہر ایک انسان کے ساتھ الگ الگ ایک شیطان ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ۔ جس طرح ہماری تعداد ہے، ہماری نسل چلتی ہے، اولاد ہے، ہماری تنظیمیں ہیں، ٹیمیں ہیں، اسی طرح شیطان کی بھی تنظیمیں ہیں، ٹیمیں ہیں، ان کی الگ الگ۔ خواب کے اندر آ کے ڈرانے والے شیطان اور ہیں، اندھیروں میں ڈرانے والے اور ہیں، دلوں کو وسوسے ڈالنے والے اور ہیں۔ ہاں جی، یہ ایک پوری ان کی کیٹیگری ہے۔ اور پھر شیطان کی منزل مسلمان کا دل ہے۔ اچھا جی، یہ ایسا چمٹا رہتا ہے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کے ساتھ چمٹی رہتی ہیں۔ اور یہ کس دل کو چمٹتا ہے؟ جو غافل دل ہے، جو غافل۔ کافر کے دل میں شیطان جو رہتا ہے وہ اس کا گھر ہے۔ منزل ہونا اور گھر ہونا یہ دو الگ چیزیں۔ آپ یہاں پر آئے، آپ کی یہ منزل ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، یہاں سے چلے جانا ہے، یہ آپ کا پرماننٹ نہیں۔ یہاں پر آئیں گے، ذکر و اذکار ہوگا، عبادات ہوں گی، آپ سلسلہ۔ لیکن شیطان کافر کے دل میں گھر بسا کے بیٹھا ہوا ہے۔ ابن آدم سے مراد غافل مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور وسوسہ، یہ جو بعض کہتے ہیں نا جی ہمیں وسوسے کی وجہ سے غفلت آ گئی، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ غفلت کی وجہ سے وسوسے آتے ہیں۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں جی مجھے وسوسہ آ گیا اس لیے میں پیچھے رہ گیا۔ نہ بابو، ایسا نہیں، آپ پیچھے رہے ہیں، آپ کی یہ کیفیت ہو گئی۔ شیطان جو ہے، آپ اکثر نوٹ کریں گے، آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے نا تو عجیب گندے خیالات آپ کے دماغ میں چلانا شروع کر دے گا۔ اگر آپ بڑی بھی کوشش کریں تو آپ کو کاروبار کی سائڈ میں، گھر والوں کی سائڈ میں، یعنی کسی نہ کسی جگہ وہ آپ کو کوشش کرے گا، بابو ادھر نہیں توجہ کرنی، ادھر توجہ کرو، ادھر توجہ کرو۔ بعض مرتبہ وہ چیزیں جو بھولی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی نماز میں یاد آ جائے، وہ شیطان یاد کرواتا ہے، کرو اس کو یاد۔ اللہ کی نماز سے، اس کے ذکر سے، اس کی عبادت سے تمہارا دل ہٹ جانا چاہیے، اس طرف توجہ رہے گی۔ سبحانک اللہم، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، وبحمدک، تمام حمدیں، وتبارک اسمک، اس کا نام بڑی برکت والا ہے، وتعالی جدک، بڑی بلند شان والا ہے، ولا الہ غیر، اس کے علاوہ کوئی۔ اب یہ جب توجہ چل رہی ہوگی، شیطان کیسے برداشت کرے گا کہ بندے کا اور اللہ کا رابطہ ہو جائے؟ وہ یہ رابطہ تو نہیں کرنا چاہتا نا جی، اس کی تو مشن ہی یہی ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شیطان باہر ہے، بازاروں میں ہے، اور وہ مغلظات میں ہے، دنیا کی چیزوں میں ہے۔ نہیں، شیطان نے یہ کہا تھا، ھذا صراط علیہ مستقیم، یا اللہ یہ ہے تیرا سیدھا راستہ، میں اسی کے اوپر بیٹھوں۔ میں نے آج تک جو ہے نا جی کوشش یہ کی ہے، میری مسجد میں کوئی بھی آئے، کسی بھی مسلک کا آئے، میں کبھی اس کو نہیں پریشان کرتا، ڈانٹتا، یا کوئی بھی کیسے۔ کبھی کوئی ایسی کیفیت ہو جائے کہ وہ اگر پریشانی کا سبب بننے لگیں تو ان کو بڑے آسان طریقے سے بتا دیں، بھائی میرا ایک ہی مشن ہے اور ایک ہی سوچ ہے، یہاں پہ جو آئے وہ صرف اللہ کو سجدہ کرے بس۔ اگر آپ اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے آئیں، آپ آئیے جی، آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے اس سے غرض ہی نہیں، مجھے اس سے غرض ہے کہ آپ یہاں پر کس مقصد کے لیے آئیں۔ اگر آپ مسجد میں آ گئے ہیں تو آپ کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت بس، اس کے علاوہ آپ کا مقصد نہیں ہے۔ میرے پاس ایک ساتھی تشریف لائے، مغرب کے ٹائم میں یہاں پہ بیٹھا ہوا بچوں کو پڑھا رہا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ حضرت میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بسم اللہ پڑھو، میں نے آپ کو منع کیا نماز پڑھو؟ نہیں میں آپ کے مسلک کا نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ نہیں میں شیعہ ہوں۔ ہاں، میں نے کہا اچھا، اب میرے دو سوالوں کا جواب دے دو۔ ایک تو نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟
کہتا جی اللہ کے لیے۔ میں نے کہا تم نے سجدہ کس کو کرنا ہے؟ کہتا جی اللہ کو۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے پڑھو۔ کہتا پڑھ لوں؟ میں نے کہا تو پڑھا یار اللہ کے بندے، کیوں نہیں پڑھ؟ کہتا جی میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، انہوں نے مجھے دھکے مار کے نکال دیے۔ میں نے کہا مجھے ایک ہی صرف جو ہے نا جی وہ میرا ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں، آپ کا مقصد اللہ کی عبادت ہو، سجدہ اللہ کو کرنا ہے، ختم ہوگی بات، باقی معاملہ آپ کا اور اللہ کا ہے۔ باقی یہ تمام کی تمام جتنی بھی وہ پیٹ کے دھندے ہیں بابا، آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرو، سیدھی بات کرو یار، ختم ہوگی بات۔ آپ اس دشمن کے خلاف جھگڑ ہی نہیں رہے جس کا اللہ نے آپ کو وارن کیا ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ وہ ہے نہیں ہمارا، ہم آپس میں اوئے تو ٹوپی کیوں نہیں پائی، اوئے تو رفع دین کیوں کر، اوئے تو اینڈ کیوں کھڑا، اوئے تو اینڈ کیوں کر۔ آسان طریقے سے بتاؤ بھئی یار، ہمارے نبی کا یہ طریقہ تھا۔ پرسوں میں آپ اندازہ کریں کہ میں نماز پڑھائی میں نے، تو ایک بندہ، میں نے اس کو بڑے آسان طریقے سے میں نے کہا بابو حضور کی سنت یہ ہے، یہ جو عمل ہے یہ خلاف ہے سنت، بس اتنی بات کی۔ میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو بتاؤں کہ میرے نبی کا عمل کیا ہے۔ میں نے اپنے نبی کا عمل بتایا، وہ مجھ سے جھگڑ پڑے، ناراض ہو گئے۔ تو بابا ٹھیک ہے تیری مرضی، تو ناراض ہو۔ اللہ کے بندے مستحبات کے لیے نہیں لڑنا چاہیے، فرائض کے لیے لڑو۔ لڑنا اس لیے لڑو، اوے تو نماز کیوں نہیں پڑھی، چل نماز پڑھ، چل۔ آپ آ رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، آپ پوچھ تو سکتے ہیں نا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، نماز زیادہ ضروری ہے دکان؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے رزق کا کہ بلا جس طرح موت آپ کو تلاش کرتی ہے، رزق اسی طرح آپ کو تلاش، آپ گھر میں جا کے سو بھی جائیں گے نا، رزق آپ تک پہنچے گا جس طرح موت آپ تک پہنچے گی۔ یہ رزق کا وعدہ میرے رب نے کیا ہے، تیرے سے وعدہ عبادت کا لیا ہے۔ جس کا وعدہ اللہ نے تجھ سے لیا وہ تو نہیں کر رہا، اور جس کا وعدہ اس نے لیا اس کے لیے پریشان ہوئے پڑے۔ رازق میرے اللہ کی ذات ہے، ہم نے کاروبار کیے یار، ہم ایسے نہیں ہوائی فیر کر رہے۔ ہم مسجد میں نماز کے لیے آتے تھے، دکان بند کر دیتے، دفتر ہمارا بند، ہمارے لیے ہمارا کسٹمر باہر کھڑا ہو کے انتظار کرتا تھا کہ بھائی وہ آئے گا تو ہم نے اس سے کام لینا۔ لہٰذا دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کے اجالے سے منور رکھے۔ اندھیروں میں شیطان حملہ کرتے ہیں، یہ جتنے بھی حملے ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام اندھیروں میں ہوتے ہیں۔ جب دل اللہ کے نور سے، اللہ کے ذکر سے روشن ہوگا تو پھر شیطان کا حملہ نہیں ہو پائے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے خود کہا، یہ میرا بداوا نہیں، اللہ شیطان نے کہا میں تیرے سارے یہ بندوں کو گمراہ کر دوں گا، میرے رب نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، میرے جو نیک اور خالص بندے ہوں گے تو ان کو نہیں بہکا سکتا، جا جتنا زور لگانا ہے۔ اللہ کے بندوں کے پیچھے اللہ کی مدد شامل ہے، اور باقی جتنے بھی یہ وہ عجیب سے بہانے بنانے والے ہیں ان کے پیچھے پھر شیطان کہتا ہے آجو میرے بھائی، تو بھی میرا بھائی۔ ایک حدیث پاک میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، کبھی تفصیل رہی تو میں عرض کروں گا۔ شیطان کی جب کابینہ ہوتی ہے نا جی، رات کو رپورٹ مانگتا ہے، ہاں بھائی آج تم نے کیا کیا ایک کہتا میں نے لڑائی کروا دی، میں نے جھگڑا کروا دیا، میں نے۔ ایک شتونگڑا آتا ہے کمزور سا، وہ کہتا ہے جی گرو جی میں نے تو زیادہ کچھ نہیں کیا، بس اتنا کیا میں نے میاں بیوی کے درمیان میں نا وہ لڑائی ڈلوا دی۔ وہ کہتا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھر آ میرا پتر، ایتھے بیٹھ، اس کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، ادھر بیٹھ ادھر بیٹھ۔ سب سے زیادہ خطرناک لڑائی جو ہے وہ میاں بیوی کی لڑائی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے اللہ کے ذکر سے خالی دل۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا